برادر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی تخلیق کر کے انسانیت کے لیے کچھ قواعد، ضوابط، اصول بنائے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا رب تعالیٰ نے بندوں کو حکم فرمایا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا۔ دو قسم کے احکام ہیں، ایک اللہ کے اوامر ہیں تو دوسری طرف اللہ کے نواہی ہیں۔ اوامر کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جن کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اوامر یا مامورات یہ احکام خداوندی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، یہ نماز کا حکم اللہ نے دیا نا، کرنے کا کام ہے۔ زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، پورا تولو، سچ بولو، یہ احکام ہیں اللہ کے۔ ان کو اوامر بھی کہتے ہیں، ان کو مامورات بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف شریعت نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو منہیات بھی کہتے ہیں، نواہی بھی کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے، مثلا سود نہ کھاؤ، سودی معاملات نہ کرو، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو، زنا نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، یہ اللہ کے مناہی ہیں۔ ان کو نواہی بھی کہا جاتا ہے، نہیں سے ہے، روک دیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ اور یہی چیزیں جو اللہ کے محارم ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے جی۔ اور یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں، حد۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں، بلکہ زنا کے اسباب کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب اگر کوئی ان حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے۔ مجرم جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور مناہی سے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مطیع، فرما بردار ہے۔ یہ نیک ہے، نیکوکار ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے حکموں کی پرواہ نہیں کی، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز نہیں آیا، اس کو باغی کہا جاتا ہے، اس کو عاصی کہا جاتا ہے، اس کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے واضح طور پر احکام رکھ دیے۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ حلال جی کھانا، پینا، پہننا، فواکہ، پھل کھانا، میوے کھانا، فروٹ کھانا، مشروبات پینا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ سب حلال ہے۔ جناب حرام، الحرام بین، حرام بھی واضح ہے۔ قتل کرنا، کسی کا ہاتھ کاٹنا، کسی کی آنکھ ضائع کر دینا، بے حیائی کرنا، بدکاری کرنا، غیر محرم عورتوں کو تانکنا جھانکنا، مرد کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں جیسی حیت اختیار کرنا، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے لعنت کی ہے، فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ آسمانوں سے لعنت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ مرد ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب بڑے بال رکھنا، چوٹیاں بنانا، یہ اللہ نے عورتوں کو اجازت دی ہے۔ مردوں کو اتنے بڑے بال رکھنا کہ پراندے لٹک جائیں، چوٹیاں باندھ لی جائیں، اور اسی طرح ان کی مینڈیاں کر لی جائیں،
فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ایسے مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اگر لباس بھی کوئی آدمی عورتوں جیسا پہنتا ہے، بال بھی عورتوں جیسے وہ رکھتا ہے، تو فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا۔ نمبر 2، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کے لیے حکم کیا ہے؟ جناب وہ بال کاٹ سکتے ہیں، عورتیں سر کے بال نہیں کٹوا سکتی۔ جی اب کوئی عورت وہ اپنے سر کے بال کٹوا کے چھوٹے چھوٹے کر لیتی ہے تو ظاہر ہے اس نے مردوں کی مشابہت اختیار کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اللہ رحم فرمائے، مردوں کو دیکھو تو وہ انہوں نے پراندوں کی طرح بال اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، آگے سے وہ اس کو طرح طرح کا کلپ لگا کے اس کو عورتوں کی طرح انہوں نے حیت بنائی ہوتی ہے۔ عورتوں کو جا کے دیکھ لو، عورتوں نے مردوں کی طرح ٹخنے ننگے کر کے اونچا لباس، فیشن ہے جی، بال مردوں جیسے کٹوا لیے، فیشن ہے جی۔ یاد رکھیں یہ فیشن ایسے ہیں جو اللہ کی لعنت کا سبب ہیں، خدائے پاک کی لعنت برستی ہے ان کی وجہ سے۔ اور فرمایا اسی طرح تیسرا آدمی وہ ہے جس پر لعنت ہے جو اپنے ہم جنس سے اپنی خواہش پوری کرے، مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہم جنس پرستوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اور صرف یہ غضب نہیں، فرمایا یہ چیزیں بے حیائی کو پھیلانے والی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اب اگر کوئی مسلمانوں کے ملک میں کوئی لڑکا عورتوں جیسے بال رکھ کر باہر پھر رہا ہے، جی وہ عورتوں جیسے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر باہر پھر رہا ہے، لمبے لمبے ناخن رکھ کے باہر پھر رہا ہے، یا کوئی عورت ہے وہ بغیر پردے کے باہر پھر رہی ہے، سر کے بال کٹوا کے پھر رہی ہے، تنگ اور چست لباس پہن کر لوگوں میں بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے، تو اللہ کے قرآن کو سنیے، فرمایا جو لوگ معاشرے میں مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی ریاست میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اب دنیا میں دردناک عذاب کیا؟ فرمایا جب کسی معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی، ان میں ایسی بیماریاں مسلط ہوں گی لم یسمع آباؤکم، جن کو تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا ہوگا، نئی نئی بیماریاں۔ جی بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں نازل ہوں گی کہ جو لا علاج ہوں گی۔ آج بھی جو بے حیائی جن سے سب سے زیادہ جن ملکوں میں ہے، آج ایڈز کی شرح بھی سب سے زیادہ انہی ملکوں میں، امریکہ، برطانیہ، اس میں بے حیائی، بے حیا مرد، بے حیا عورتیں، جی وہ جہاں چاہتے ہیں بے حیائی کرتے ہیں۔ آج وہ ملک والے پریشان ہیں، ایڈز جیسا مرض، لا علاج مرض ان کی نسلوں میں صلاحیت کر چکا ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے ان لوگوں کو جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آگے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اسی پر بس نہیں، شریعت تو بے حیائی کو اتنا ناپسند کرتی ہے، فرمایا حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، لیکن شریعت نے بیوی پر پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تباشر المرأة لزوجها فتناتها كأنه ينظر إليها،
کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کے حالات بیان نہ کرے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، جناب وہ اتنی بڑی ہے، اتنی چھوٹی ہے۔ خبردار، فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی رنگ، روپ، نین، نقش کے بارے میں بیان کرتی ہے تو فرمایا یہ ایسی بدکار عورت ہے جو بدکاری کی طرف دعوت دینے والی، جیسے اڈا چلانے والی عورتیں ہیں، فرمایا یہ عورت بھی ان عورتوں میں شمار ہے۔ اور یہ مرد جو اپنی بیوی سے دوسری عورتوں کے حالات سنتا ہے، فرمایا یہ مرد اصل میں زانی مردوں کی طرح ہے۔ شریعت بے حیائی کی اجازت نہیں دیتی اس معاشرے میں، اسلامی معاشرہ ہے، ایمان والوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اس بات کی گنجائش دی نہیں جا سکتی کہ اس معاشرے میں بے حیائی کو سر عام کیا جائے۔ اور خاص طور پر اس بے حیائی کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے بڑے واضح طور پر احکام دیے ہیں۔ فرمایا خبردار بے حیائی کرنے والے، فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، فرمایا ایک قوم ایسی تھی، قوم لوط، جن کے اندر بے حیائی تھی، اور پیغمبروں نے ان کو کہا تھا کہ تم ایسے بے حیا لوگ ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے ایسی بے حیائی کا کام کسی نے نہیں کیا۔ ہم جنس پرستی تھی ان میں، وہ عورتوں سے شادی کی بجائے وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور شریعت مطہرہ نے کیا کہا؟ فرمایا ملعون ہے، لعنتی ہے ایسا شخص جو قوم لوط والی روش اختیار کرے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے پیغمبر پر قرآن کریم میں جو احکام آئے، فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے ان پر پتھر برسائے، ان کی شکلیں بدل دیں، ان کی حالتیں بدل دیں۔ جن لوگوں نے اس بے حیائی کی روش کو اختیار کیا ان پر اللہ کا قہر، اللہ کا غضب آیا ہے۔ آج یورپ، برطانیہ، دوسرے ان خبیث فطرت ریاستیں جو ہیں، ان ریاستوں کے کہنے پر ہمارے ملک میں بھی ایک قانون مسلط کیا گیا تھا 2018 میں۔ 2018 میں وفاقی حکومت نے ایک قانون اور ایک بل پاس کیا تھا، جس کو اس وقت سے جب پریشر علماء کا بڑھا تو وہ داخلے دفتر کر دیا تھا، چھپا کے رکھ دیا تھا، اور وہ بل ہے ٹرانسجینڈر بل ایکٹ 2018۔ اس میں اختیار دیا گیا تھا مرد ہو یا عورت ہو، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے شناختی دستاویزات میں اگر مرد کا جی چاہے مجھے عورت فرض کر لیا جائے تو وہ شناخت نامے میں اپنے آپ کا اندراج عورتوں کے خانے میں کروا سکتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کا جی چاہے کہ جناب میرا اندراج کہاں پر ہو جائے، میں عورت نہیں بننا چاہتی، میں مرد کہلانا چاہتی ہوں، میرا اندراج مردوں کے خانے میں ہو جائے، تو اس بل کے اندر یہ تھا کہ نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ جناب ان لوگوں کی جو خواہش ہے اس خواہش کا احترام کرے، اور ان کو واقعی مرد ہے، مرد عورت بننا چاہتا ہے تو اس کو عورت فرض کرے، اگر عورت مرد بننا چاہتی ہے تو اس کو مرد فرض کیا جائے۔ اور یہ بل اس ملک کے اندر بے حیائی، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب جب ایک مرد اپنے آپ کو عورت فرض کر رہا ہے، نام لکھوا رہا ہے عورتوں میں، تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ عورتوں میں جیسے جا کے چاہے بیٹھے، جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے پیے۔ اور اگر عورت وہ بے حیائی چاہتی ہے، وہ اپنا نام مردوں میں اندراج کر لیتی ہے، تو اب ظاہر ہے کوئی اس کو بے حیائی سے نہیں روک سکتا، وہ جہاں چاہے مردوں میں بیٹھے، مردوں سے کھیلے، مردوں سے کودے، مردوں سے سارے اپنے معاملات کرے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اس ٹرانسجینڈر بل کے اندر
ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش ہے کہ جناب مرد چاہے تو مرد سے شادی کر لے، عورت چاہے تو عورت سے شادی کر لے، اور یقین جانیں یہ اللہ کے غضب کو دعوت ہے، اللہ کے قہر کو دعوت ہے، رب تعالیٰ کے غضب کو اور قہر خداوندی کو للکارا جا رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ میری حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہو، جن کو عورتیں بنایا ہے وہ عورتیں بن کر رہیں۔ اپنی جنس کی تبدیلی کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جس کو مرد بنا دیا وہ مرد ہے، اللہ نے جس کو عورت بنا دیا وہ عورت ہے۔ آج IMF کے کہنے پر، امریکہ اور یورپ کے کہنے پر اسی بل کو پھر اٹھایا جا رہا ہے، اس بل کو صوبوں میں مسلط کیا جا رہا ہے، اسی بل کو ہمارے ایوان بالا اور ایوان زیری میں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، اور اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اس جنس پرستی کو کمینگی قرار دیا ہے، اللہ کے غضب کو للکارنا قرار دیا ہے، اور اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اس بے حیائی کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام الناس ہر میدان میں اس ٹرانسجینڈر بل کے خلاف اپنی آواز اٹھائے، سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کرے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس ٹرانسجینڈر بل کو جو 2018 کا ایکٹ ہے جس کو اب نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس بل کو واپس لیا جائے، ہرگز صوبوں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ملک اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ یہی نعرہ لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ پاکستانوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے ملک میں رہیں گے جہاں پر دھرتی بھی خدا کی ہوگی، نظام بھی خدا کا ہوگا، قانون بھی اللہ کا چلے گا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ آج اگر اس ٹرانسجینڈر بل کو پاس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں پہلے ہی سیلابوں نے تمہارا تہس نہس کر دیا ہے، تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، مہنگائی نے وہ تمہاری حالت دوچار کر دی ہے کہ جناب ایک اچھا سفید پوش آدمی بھی اپنی زندگی گزارنے میں بجلی کا اپنے گھر کا بل اور ایک بلب روشن کرنے تک کے لیے محتاج ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا غضب نہیں ہے؟ اب جو پورے پاکستان میں سیلاب آیا، 70% علاقہ پاکستان کا متاثر ہوا ہے، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ جی وہ آٹا جو 40-50 روپے ملتا تھا 125 کے قریب پہنچ چکا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ امن و امان کی حالت تمہاری مخدوش ہے۔ جی ہاں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو رہا ہے، مختلف قسم کے حالات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہیں۔ اور تم یہ چاہو ملک کے حالات سدھر جائیں اور تم اس قسم کی بے حیائی کے بل اس ملک میں پاس کرو، یہاں کی اسمبلی میں پاس کرو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر آئے گا۔ تم جتنی مرضی کوششیں کر لو ملک کو بحال کرنے کی، سیلاب زدگان کو بحال کرنے کی، ڈالر کو نیچے لانے کی، مہنگائی کو قابو کرنے کی، جی جب اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ سے جنگ کرو گے تو ظاہر ہے ایسی صورت میں امن نہیں ملے گا، ایسی صورت میں سکون نہیں ملے گا۔ آج ارباب اقتدار کے ذمے یہ بات لازم ہے کہ ٹرانسجینڈر جیسے ناپاک بل کو اس قوم پر مسلط کرنے سے باز آ جائیں۔ قوم وہ جانتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں پاکستان کی خاطر دی تھیں، لا الہ الا اللہ کی خاطر دی تھیں، اس ملک کے اندر
اللہ کے قانون کے تنفیذ کے لیے دی تھیں، اور ہمارا یہاں پاکستان کا سپریم لا وہ قرآن و سنت ہے۔ کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تم مختلف قسم کے بل مسلط کر کے 73 کے آئین کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جو لوگ اس قسم کے بل جو 73 کے آئین کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ایسے بل پاس کر کے صرف یہ نہیں کہ اللہ رسول کے مجرم ہیں، وہ پاکستان کے آئین کے مجرم ہیں، جس آئین کی اولین شق میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان کا سپریم لا سب سے بڑا قانون وہ قرآن و سنت کا قانون ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف یہاں پر کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ تو اس ٹرانسجینڈر بل میں، جس میں ہم جنس پرستی، مردوں کو مردوں سے شادی کی اجازت، عورتوں کو عورتوں سے بے حیائی کی اجازت، اور اس بے راہ روی کی جو اجازت دی جا رہی ہے، اس قانون کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ کیوں جی مسترد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایسے کسی قانون کو قبول نہیں کرتے جو اللہ کی بغاوت کے زمرے میں آتا ہو، رسول اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو۔ ہم اگر اس دھرتی پر قانون چاہتے ہیں تو وہ اللہ کا قانون چاہتے ہیں، اگر نظام چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہیں۔ نہ مصطفیٰ کے نظام کے علاوہ کوئی نظام قابل قبول ہے، نہ اللہ کے حکم اور قانون کے علاوہ کوئی قانون قابل قبول ہے، اور ہم ارباب اقتدار کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے بلوں کو پاس کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بل نہیں ملے گا۔ جی عام طور پر سانپ بچنے کے لیے بل میں گھس جایا کرتا ہے نا، اگر تم ان قرآن و سنت کے خلاف بلوں کو پاس کرنے کی کوشش کرو گے تو یقین جانو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بل نہیں ملے گی تمہیں۔ تم تو پہلے اپنا حال دیکھو، جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس پر رگڑا لگتا ہے، جی 4 دن حکومت کے مزے آئے، پھر وہ اپنے سارے کے سارے جی اپنے انتقام لے رہا ہوتا ہے۔ جو 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بیچارے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتے جی، اور ظاہر ہے پھر بھی اگر تم اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اللہ کے قانون کی بغاوت کرو گے، IMF کی غلامی کرو گے، امریکہ کی غلامی قبول کر کے اللہ کی غلامی سے نکلو گے تو یقین جانو داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں کہیں تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آج پوری قوم کا مطالبہ ہے، ارباب دانش کا مطالبہ ہے، علماء کا مطالبہ ہے، تمام مذہبی دینی جماعتوں کا مطالبہ ہے، ہمارے جو سمجھدار طبقہ ہے، جو اس ملک و ملت کے اندر حیا اور شرم چاہتا ہے، آج قوم کے غیور مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اس قوم پر بے حیائی کے ایسے ہم جنس پرستی کے قانون مسلط کرنے سے باز آ جاؤ اور ان بلوں کو واپس قلعدم کر دو، ورنہ ظاہر ہے اللہ کا کوڑا جب پڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر وہ جب ذلیل کرنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، وہ پھانسنے پہ آئے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے بغاوت نہ کرو، اللہ کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے۔ جی دعائیں کریں اس ملک کے لیے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، لا الہ الا اللہ کے لیے ملک بنایا تھا۔ آج ہمارے ان شہداء کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی جب ان کو یہ ادراک ہوتا ہوگا کہ اس دھرتی پر تو اس قسم کے ہم جنس پرستی کے قانون مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اپنی آواز کو صرف یہ نہیں اپنے مفادات کی حد تک نہ رکھیں، ایک درد ہونا چاہیے، ایک کڑن ہونی چاہیے۔ جی فرمایا تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے تمہارے بڑے دعائیں مانگیں تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ وہ جہاں پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور تزکیہ نفس کی محنت کرواتے تھے، وہاں پر
جناب وہ وقت کے بادشاہوں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے نہیں کتراتے تھے، اور بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا وہ سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان پارلیمنٹ وہ اپنی آواز یہاں پہ اٹھا رہے ہیں، دوسری دینی جماعتیں جن کی کچھ نمائندگی ہے وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن عوام کو بھی اپنی رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے اور عوام کو بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں اس بل کی مخالفت کریں، اس بل کے پاس کرنے والوں کی مذمت کریں، اس بل کے اندر جو ہم جنس پرستی اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے ٹرانسجینڈر 2018 کا ایکٹ مسلط کیا جا رہا ہے، اس بل کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، حتیٰ کہ حکومت والے مجبور ہو جائیں اس بل کو واپس لینے پر۔ اللہ کریم ہم سب کو انفرادی اجتماعی طور پر اہل اسلام کی خیر خواہی اور ان کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔